मदीना मुनव्वरा में रहते हुए आप किस तरह ज़ियारतें करेंगे, सस्ते में किस तरह करेंगे। तो मेरे घर के पास जो कुबा रोड है वहाँ पर आज बाज़ार लगा हुआ है, मैं आपको वो बाज़ार दिखाता हूँ। ये वो पहाड़ी थी, ये वो दर्रा था जहाँ सहाबा की ज़िम्मेदारी लगाई गई थी, जो तीर अंदाज सहाबा थे, 50 सहाबा थे। तो ये सारा जंग का मैदान था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूँ आसिम महमूद मदीना मुनव्वरा से खुशामदीद आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ज़ियारात के हवाले से बताना चाहूँगा। मदीना मुनव्वरा में रहते हुए आप किस तरह ज़ियारतें करेंगे, सस्ते में किस तरह करेंगे और ज़्यादा पैसों में किस तरह करेंगे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। मदीना मुनव्वरा में जब आपने आना है तो यहाँ तो ज़ियारतें तो आपने ज़रूर करनी है, तो इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आज आपको बताऊँगा। यहाँ पर ज़ियारतें स्टारिया में करेंगे या हाईएस में करेंगे या छोटी कार पे करेंगे या आप बस के अंदर ज़ियारतें करेंगे। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बस के हवाले से बताऊंगा। ज़ियारत कोई वाजिब अमल नहीं है। ज़ियारतें करने का बेसिक मकसद ये है कि वो पुरानी जगह देखें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होती हैं। ज़ियारत का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, इसके साथ बंदे का ईमान ताज़ा होता है। आप लोग जब ज़ियारतों पर निकलोगे तो आप ओहद के मैदान में 70 सहाबा की कुर्बानियाँ देखोगे। खंदक के मैदान के अंदर सहाबा कराम ने पेट पे पत्थर बांध कर खंदक खोदी थी, ये सारी कुर्बानियाँ देखोगे। इस्लाम की जो पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा, वहाँ आप नफल अदा करोगे। मस्जिद क़िबलतैन में आप नफल अदा करोगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप लोग जब भी उम्रे पर आओ तो ज़ियारत करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बस के अंदर क्या क्या ज़ियारतें करवाई जाती हैं, ख़ास तौर पर मदीना मुनव्वरा में। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी डिटेल दूंगा। तो मैं अभी घर से निकला हूँ, मेरे घर के पास जो कुबा रोड है वहाँ पर आज बाज़ार लगा हुआ है, मैं आपको वो बाज़ार दिखाता हूँ। ये देखें, आप जब हरम से बाहर निकलेंगे तो आपको इस तरह के बाज़ार नज़र आएंगे अक्सरियत। तो इन लोगों से आप ज़रूर शॉपिंग किया करें, इनसे आपको काफ़ी सस्ती शॉपिंग मिल जाएगी। फजर की नमाज़ पढ़ के बंदा बैठा हो, आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद हो और सुबह सुबह फजर के बाद धूप की किरणें निकल रही हो और मस्जिद नबी का सेन हो, ज़ुबानों पर अज़कार हो, अल्लाह का विरद हो। अल्लाह अकबर। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बताऊं, आप जब 333 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे तो यहाँ से आप अगर सामने देखेंगे ना, एक बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आएगा, वो ओहद का पहाड़ है। तो इस गेट की ये खासियत है कि अगर आप ओहद का पहाड़ देखना चाहते हैं तो आप 333 नंबर गेट से बाहर निकलें। आप जब इस साइड पे आएंगे ना, 333 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे, ये साइड आप जब देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। जब मैं भी पहली दफ़ा आया था ना, मैं बहुत देर तक यहाँ रुका रहा था और दाएं बाएं देखता रहा। इतनी खूबसूरत ये जगह है, क्योंकि यहाँ पर देखें ना, खाने पीने के आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे, हुजाज कराम का हजूम नज़र आएगा, खूबसूरत रोड और बड़ी बड़ी इमारतें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी, जिनको देखकर आपको एक ताज़गी मिलेगी, एक खुशी मिलेगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वो वक्त देगा, वो टाइम आएगा आपकी लाइफ में भी जब आप मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लेके आएंगे। जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं भी व्लॉगर्स को देखता था, वो अपनी वीडियोस के अंदर मस्जिद नबी दिखाते हैं और ये वाला एरिया दिखाते हैं। तो देखो, अल्लाह से मांगा था, मेरी भी दिल की ख्वाहिश थी यहाँ आने की, तो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आ गया हूँ ना। तो इंशाल्लाह आप लोग भी आएंगे। तो आज की वीडियो स्पेशली है भाइयों, आज मेरे साथ इंडियन ग्रुप है, यहाँ से नाश्ता करना है। एक आमलेट और एक पराठा। हमारा पहला जो स्टे हुआ है वो हुआ है सईद शुहदा ओहद के मैदान में। ये सारा ओहद का पहाड़ है, यहाँ से ये ओहद का पहाड़ शुरू होता है और ये तकरीबन 4 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। तो अभी हम चलते हैं, आपको मैदान के अंदर जाके कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ, सहाबा की कब्रें दिखाता हूँ और एक छोटी पहाड़ी जबल रुमात दिखाता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा क्राउड है, इंशाल्लाह मैं आपको करीब जाके। अच्छा, ये ओहद का मैदान है, यहाँ पर 70 सहाबा की कब्रें हैं। ये जो आप चार दीवारी देख रहे हैं, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, तो यहाँ पर 70 सहाबा की कब्रें हैं जो ओहद के मैदान में शहीद हुए थे। तो अभी मैं करीब जाके आपको दिखाता हूँ
قبروں کی اندر کا ایریا کس طرح کا ہے، اندر کا ماحول کس طرح کا ہے۔ یہاں پر دھوپ بہت شدید قسم کی لگی ہوئی ہے، تو ابھی میں سب سے پہلے جا کے صحابہ کی جو قبریں ہیں وہاں سلام پیش کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جب بھی سید الشہداء یہاں پر آئیں احد کے میدان میں، تو صحابہ کی قبروں پر آپ نے سلام کس طرح پیش کرنا ہے، تو میں آپ کو فرسٹ آف آل وہ بتاؤں گا۔ یہاں پر صحابہ کی قبریں ہیں، تو یہ جو آپ چار دیواری دیکھ رہے ہیں ان پر لگے ہیں مختلف زبانوں کے اندر بورڈ، ان پر ضروری ہدایات لکھی ہیں، تو اردو کے اندر ضروری ہدایات آپ ضرور پڑھیں۔ تو یہ پیچھے صحابہ کی قبریں ہیں۔ ابھی میں آپ کو وہ جبل رمات پہاڑی دکھاتا ہوں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کی ذمہ داری لگائی تھی۔ اگر تو آپ اس کا مکمل نقشہ سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو میں انشاءاللہ اس پہ ایک مکمل کمپلیٹ ولاگ بناؤں گا، جس کے اندر میں آپ کو A to Z ساری چیزیں بتاؤں گا، جنگ کا میدان کیسے سجا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرف سے آئے اور انہوں نے حملہ کیا صحابہ پر، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی میں جبل رمات پہاڑی کے قریب ہوں جہاں 50 صحابہ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی تیر انداز، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میرے صحابہ ہم ہار بھی جائیں یا جیت جائیں تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شروع میں فتح دی، صحابہ غالب آ گیا کفار پر، تو کفار میدان چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، جو قتل ہو گئے تھے ان کا جو سامان تھا مال غنیمت، تو وہ صحابہ نیچے جمع کر رہے تھے۔ جب درے والے صحابہ نے دیکھا کہ اب تو کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور مال غنیمت صحابہ جمع کر رہے ہیں، تو کچھ صحابہ نے درہ چھوڑا اور نیچے آ کے سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ صحابہ نے درہ چھوڑ دیا، انہوں نے دوسری جانب سے آ کے اپنا وفد لیا اور صحابہ پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو میرے سامنے ابھی وہ جبل رمات پہاڑی ہے، میں آپ کو تھوڑا سا وہ وزٹ کرواتا ہوں۔ یہ وہ پہاڑی تھی، یہ وہ درہ تھا جہاں صحابہ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، جو تیر انداز صحابہ تھے، 50 صحابہ تھے۔ تو یہ سارا جنگ کا میدان تھا۔ یہاں پر ابھی سعودی حکومت نے ایک مسجد بنائی ہے جامعہ خندق نام سے، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ تو وہاں پر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر صحابہ کی قبریں ہیں، اور یہ جبل رمات پہاڑی ہے، یہ حجاج کرام اوپر جاتے ہیں، تو میں بھی آپ کو تھوڑا سا اوپر جا کے وزٹ کرواتا ہوں اس پہاڑی کا۔ تو ابھی میں جبل رمات پہاڑی کے اوپر آ گیا ہوں، یہاں سے میں آپ کو ایریا دکھاتا ہوں نیچے کا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ حجاج کرام اوپر ہوا کا لطف لے رہے ہیں، رستے میں کچھ لوگ چیزیں بھی فروخت کر رہے ہیں۔ تو یہ خوبصورت منظر، یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا میرے سامنے، اس کونے سے لے کے اس چوٹی سے لے کے یہ جو لاسٹ تک نا، یہ سارا احد کا پہاڑ ہے۔ تو جب میں کمپلیٹلی اس ٹاپک پہ ولاگ بناؤں گا، اس کے اندر میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ابھی ہمارا جو دوسرا اسٹے ہوا ہے وہ ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ ابھی میں چلتا ہوں اندر جا کے میں آپ کو مسجد کو اندر کا ایریا دکھاتا ہوں، اور میں اس کی ہسٹری جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آج یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش ہے۔ ابھی ہمارا قبلہ یہ ہے جو ہمارا سٹارٹنگ میں قبلہ تھا۔ 17 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ جو فلسطین کے اندر ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول جسے کہا جاتا ہے، تو سٹارٹنگ میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، اس طرف صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے تختی دی ہے، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں، جو ہمارا پرانا قبلہ تھا، یہ اوپر انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ یہاں پر ہمارا پرانا قبلہ تھا اس طرف، تو ابھی اس کے اپوزٹ اس طرف ہمارا قبلہ اب کا جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی ہے، تو وہ یہ والا قبلہ ہے۔ تو یہاں ماشاءاللہ معتمرین آتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، گاڑیاں بھر کے آتی ہیں، مسجد قبلتین میں نمازیں ادا کی جاتی ہے۔ تو آپ ایک ہجوم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر معتمرین کا، حجاج کرام کا، جن کے اندر پاکستانی، انڈونیشین سب سے زیادہ ہے، انڈیا کی بھی ماشاءاللہ کافی تعداد ہے۔
تو ان زیارات میں سے ایک زیارت آپ کی یہ بھی ہوگی، آپ کو ایک کھجوروں کے باغ کے اندر لے کے آیا جائے گا جہاں سے آپ کو کھجور ملتی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ ابھی میں آپ کو اندر سے جا کے اندر سے وزٹ کرواتا ہوں اندر کا ایریا کیسا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو پکوڑے گرما گرم ملیں گے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ بہترین پاکستانی پکوڑے؟ پاکستانی پکوڑے۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ یہاں سے بھائی آپ کو تازہ کڑک چائے بھی ملے گی اور جوس بھی مل جائیں گے۔ آپ کیا لے رہے ہو؟ انشاءاللہ دیکھیں گے، ابھی پسند کر رہے ہیں؟ ابھی پسند کر رہے ہیں۔ چائے پئیں گے، جوس پئیں گے، پکوڑا کھائیں گے؟ ایک کام کر 200 روپے دے اور 50 روپے کاٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ۔ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں گے، چلیں بھی دیکھیں گے ہم بھی۔ میں تو کھاؤں گا آئس کریم۔ آئس کریم یہاں چوکوبار کیا ریٹ ہے؟ چوکوبار 3 ریال یہ باکس یہ بھی 3 ہے، یہ بھی 3 ہے، سب 3 ریال ہے۔ سب 3 ریال ہے، کلفہ 4 ریال ہے۔ یہ کتنا ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا۔ یہ دو فلیور اچھے ہیں۔ ہاں ہاں سچ کر لو یہ لو بھائی، نہیں نہیں بس 7 یہ 20 ریال۔ تو ابھی میں آپ کو مسجد قباء کے اندر کا تھوڑا سا ایریا دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد قباء کے دروازے میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے کی فضیلت بات۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، یہاں پر 2 رکعتیں پڑھنے پر عمرے کا اجر ملتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا اسٹے ہوتا ہے بس کے میں اندر۔ آپ کو ایک مسجد قباء کے قریب زیارت کرواؤں گا، بیر خاتم کنویں کی، وہ کنواں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی گری تھی۔ تو وہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، بورڈ لگا ہوا ہے۔ کنواں تو انہوں نے ختم کر دیا لیکن نشاندہی آج بھی موجود ہے۔ تو میں ابھی انشاءاللہ آپ کو قریب جا کے اس کنویں کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ یہ وہ کنویں کی جگہ ہے، یہ اوپر تختی لگائی گئی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، بھائی کی عقیدت دیکھیں اس کنویں کے ساتھ۔ تو یہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے، وہ اوپر لکھا ہے بیر عریس یعنی بیر خاتم۔ اس کنویں میں وہ انگوٹھی گری تھی، تو وہ کنواں تو انہوں نے ختم کر دیا لیکن وہ نشانات انہوں نے دیے ہیں کہ اس ایریے میں وہ کنواں تھا۔ یہ غزوہ خندق کا میدان جہاں اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی گئی تھی، جس کے اندر خندق کھودی گئی تھی۔ یہ کمرہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ یہ جامع خندق مسجد ہے، یہاں پر 2 صحابہ کے خیمے تھے، وہاں سعودی حکومت نے مسجد بنا دی ہے۔ تو اس پوائنٹ کو 7 مساجد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر 7 مساجد ہیں جن کے اندر صحابہ کے خیمے تھے جنگ کے دوران، یعنی خندق کی کھدائی کے دوران۔ تو یہ جو آپ سامنے خیمہ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، اور اس کے دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ والا خیمہ تھا جنگ کے دوران، یعنی خندق کی کھدائی کے دوران یہاں پر صحابہ کے خیمے تھے۔ اس روڈ پر خندق کھودی گئی تھی، یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر اسلام کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ہائی ایس کا بھی ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ اگر آپ ہائی ایس میں یا کار میں زیارتیں کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کا ٹور کیسا رہتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل دوں گا۔ اچھا تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی۔ یہ تھی زیارات بس کی۔ اگر آپ بس پر زیارتیں کریں گے تو بس آپ سے 10 ریال لے گی، یہ زیارتیں کروائے گی۔ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ہائی ایس کے اندر زیارتیں کروں گا، ہائی ایس کا ریٹ آپ سے شیئر کروں گا، اور ہائی ایس کے اندر ہم کتنی زیارتیں کرتے ہیں، اس کا چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر زیارتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔